بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، اس پر اپنی رحمتوں کے سائے برسائے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب، یوں تو آج کافی خبریں ہیں، لیکن آج ہم کامران بنگش صاحب جنہوں نے مشیر اطلاعات و نشریات خیبر پختونخوا کا قلمدان سنبھالا ہے، ان سے ہم بات کریں گے اپنے شو میں۔ ان کے پاس پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا عہدہ تھا الیکشنز کے حوالے سے، اور دیہی ترقیاتی جو امور تھے وہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھے، اور اب جب یہ معاملہ ہوا اجمل وزیر کا تو اس کے بعد انہیں ایک اضافی قلمدان سونپا گیا۔ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد آخری سیگمنٹ میں ہم کلبھوشن یادیو کے معاملے پہ بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کلبھوشن یادیو کے لیے حکومت پاکستان نے خصوصی طور پر انتظام کیا، انسانی حقوق کی بنیادوں پر کام کیا گیا اور انسانی حقوق کی بنیادوں پر اجازت دی گئی۔ آج بھارتی سفارتکار سے ان کی ملاقاتیں کروائی گئیں۔ وہاں ملاقات کے موقع پہ کیا ہوا، کیا امپریشن تھا، بھارتی سفارتکار کا کیا امپریشن تھا، حکومت پاکستان کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کلبھوشن یادیو جب پاکستان میں آیا تو وہ کیا کرتا رہا، کیا ایجنڈا لے کے آیا تھا، اس نے یہاں کے کیا گفتگو کی تھی، اور یہاں تک تو جو ہوا سو ہوا، آگے کیا ہونے والا ہے، ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے جناب کامران بنگش صاحب سے، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، آج پھر یہ پشاور والے معاملات پہ خاص طور پہ کافی گفتگو کی۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج پھر ٹویٹ کیا اور انہوں نے پھر اپنے کچھ غصہ نکالنے کی کوشش کی۔ کیا وجہ ہے؟ بلاول بھٹو خاص سے غصے میں نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، یہ غصہ کیوں ہے اپوزیشن کا، اور اپوزیشن کیوں عمران خان کے خلاف لٹھ لے کر پڑ گئی ہے؟ اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اگلے سال مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ آدھے سینیٹر ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور جب آدھے سینیٹر یعنی 52 سینیٹرز منتخب ہوں گے نئے، ان 52 میں سے منتخب ہو جائیں گے 32 سینیٹر پی ٹی آئی کے، جی، اور 20 سینیٹر ہوں گے اپوزیشن کے۔ اکثریت ہو جائے گی پی ٹی آئی کی۔ ابھی جو ان کو ایک حاصل ہے، ایج حاصل ہے، وہ ختم ہو جائے گا، قانون سازی ہو جائے گی۔ اب اس میں زیادہ مصیبت ان کو پڑی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی سینیٹر نہیں رہے گا۔ اچھا جناب، محمود خان اچکزئی کا کوئی سینیٹر نہیں رہے گا۔ یہ جو علاقائی جماعتیں ہیں نا، یہ بالکل فارغ ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کا بلوچستان سے شاید ایک سینیٹر بن جائے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی کم ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ نون لیگ کے بھی کم ہو جائیں گے، ای این پی کا بھی کوئی نہیں بنے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جب سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کی اکثریت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ نمبر 2، نون لیگ کے 25 سے 30 ایم پی اے پنجاب کے، وہ پی ٹی آئی کے گھر میں آ کے ہاں کر چکے ہیں۔ اچھا، نمبر 3، گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے والا ہے، تو جو ہماری روایت ہے کہ جو وفاق میں جماعت ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان میں جیت جاتی ہے، کشمیر میں بھی کشمیر میں بھی جیت جاتی ہے۔ اب اپوزیشن کو یہ بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ حضور گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں اس کی اتحادی حکومت ہے، سندھ میں مضبوط اپوزیشن پی ٹی آئی کی ہے، سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہوگی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے جس پہ اپوزیشن ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی ہے۔ اور اب انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو آگے کر دیا ہے کہ یہ نوجوان ہے، بھولے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جو بھی ہاتھ ہوا یا جس نے بھی کیا، ٹھیک ہے، بس سمجھ نہیں۔ اور مریم نواز خاموش ہیں، نون لیگ کے اندر گروپنگ ہے، شہباز شریف کا کچھ قصہ ہے۔ آج وہ گئے تھے ویسے ہائی کورٹ میں، تو وہاں کرونا کے ایس او پیز پہ بڑا عمل درآمد انہوں نے کیا،
ہاں کافی میلہ لگا ہوا تو تھا خیر خدا نون لیگ کے ورکرز کا. کہیں بھی نہیں ہو رہا نا، ہر جگہ پہ یہاں تو مچی ہوئی ہے، کوئی تو پرواہ ہی 23 نہیں ہے جولائی لوگوں کو تک اس ان بات کو کی۔ مل گیا ریلیف. اب آگے دیکھیں ادھر میاں نواز شریف صاحب لندن میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، واک شک کرتے ہیں. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ جو توشہ خانے والے معاملات ہیں، ایک اشتہار میاں نواز شریف کی لندن والی رہائش گاہ پر بھی لگا دیا جائے، یہ بھی اطلاع ہے. جی اس پہ کوشش بالکل، ادھر تو لگ گیا، رائیونڈ والا تو لگ گیا، اب ادھر والا جو ہے وہ بھی ادھر بھی لگ جائے. اب ایک سوال اور ہے فیلڈ۔ نون لیگ سے، ویسے مجھے سوال یاد آ گئے کہ وہ جو یار یہ برطانیہ کے اخبار نے ان کی اتنی چھاپی تھی سٹوریاں، ادھر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، ادھر کوئی انہوں نے کوئی کیس چیس نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ چپ ہیں بالکل، خاموشی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا دھنیا پی کے سکون سے سو رہے ہیں، ٹھنڈے میٹھے. جو کیا امریکی اخبار نے، امریکی میڈیا نے، اس پہ بھی چپ ہیں. انہوں نے وہ ایسا ایک گروپ جس کو انہوں نے کنٹریکٹ دیا جس کا راہ سے روابط ہے وہ بھی بیان کر دیے. اچھا راہ سے مجھے یاد آیا حضور، وہ کلبوشن میں بات تو آپ بعد میں کریں گے. دیکھیں کدھر کدھر کیا ہو رہا ہے. 3 غدار پکڑے گئے ہیں، راہ کے لیے کام کرتے تھے. کراچی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا، بلاول صاحب ذرا جواب دیں، آپ کے انڈر ہے یہ ڈپارٹمنٹ، آپ کی پارٹی وہاں اقتدار میں ہے. فائر بریگیڈ میں ملازم تھے، تینوں پکڑے گئے. ٹھیک ہو گیا نا، پہلے ایک بندہ پکڑا گیا، اس کے نشاندہی پر باقی آ گئے. نیٹ ورک ٹھیک ہو پکڑا گیا، گیا، نیٹ ورک پکڑا گیا. اور جو مین بندہ ہے اس نے تو دلی میں جا کے ٹریننگ بھی لی. کیا بات ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ذرا اپنے صوبے کا بتائیں کہ وہ بندہ کیسے ٹریننگ کرنے کے لیے چلا گیا، کیسے چھٹی گیا انڈیا، اور آپ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں. اچھا نہیں چلیں. اور کل بھی ادھر واٹر ڈپارٹمنٹ میں جو ہوا، وہ ایک جونیئر بندے کو لگا دیا سینئر پوزیشن پہ. وہ جو سینئر پوزیشن پہ چانڈیو صاحب بیٹھے تھے وہ بیچارے ریزائن کر گئے، شریف آدمی. اس نے کہا میں کیا کروں، جو میرا جونیئر ہے میرا افسر لگ گیا. یہ تو مظہر برلا صاحب ہمارے یہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جو لاڈلا ہوتا ہے چاہے نچلے طبقے سے، بہت ساری جگہوں سے ہم نے دیکھا اس کو اٹھا کے اوپر لگا دیا اور کئی اوپر والے ریزائن کر گئے. لیکن آپ نے ایک حیرت انگیز بات کی ہے جس کی طرف میں اصل میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں جب یہ -1 کی بات ہو رہی ہے، اس دور میں جب یہ کہا رہا ہے کہ یہ حکومت بڑی کمزور جگہ پہ کھڑی ہے، اس دور میں جب ابھی بھی اگر ایمانداری سے اپوزیشن بدنیت نہ ہو، میں اپوزیشن کو بدنیت سمجھتا ہوں، ہم اس کے اوپر 2 شو کر چکے ہیں. اگر اپوزیشن بدنیت نہ ہو، بکی ہوئی نہ ہو، یا پنجابی میں کہتے ہیں کہانی نہ ہو کسی کی، ٹھیک ہے، یا واقعی ان کے دل میں وہی بات ہو جو ان کی زبانوں پہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے پاس عددی فگر جو ہے زیادہ ہے اسمبلی میں، یہ بالکل عدم اعتماد لا سکتے ہیں اگر چاہیں، لیکن نہیں لا رہے. این اس فضا میں میڈیا پہ تو چلے نو کی بات کرتے ہیں، مائنس کی بات کرتے ہیں. اس دور میں جب مظہر برلاس صاحب اس ریڈ زون کے فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جان پی ٹی آئی والے جو پہلے منتیں کر رہے تھے اپوزیشن کی کہ ہم تو جناب ان کے خلاف عدم اعتماد لے آؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب آپ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ والے ادھر پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے آ گئے ہیں. یہ بڑی عجیب سی صورتحال نئی پیدا ہوئی ہے. میں اس پہ اس لیے اس کو امفسائز کر رہا ہوں. جی ہاں، پنجاب سے MP ہے، جی بالکل، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی رابطے میں ہیں. لیکن مظہر برلا صاحب پنجاب میں تو خود پنجاب میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، عثمان بزدار کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، نئے CM کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کئی فیوریٹ لوگوں کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ پھر کیا ہے، یہ کھچڑی کیا ہے؟ میرے جیسے کسی سادہ آدمی کو سمجھانا پڑے. کل لوگوں نے باتیں کی ٹاک شوز میں، کل باتیں ہوئی ہیں. ہاں یہی تو بات کر رہا ہوں. لیکن عثمان بزدار مطمئن بیٹھا ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے. وہ تو پیر تگڑا ہوئے گا، پھر ویسا ہی ہوگا بھائی. وہ تو چپ کر کے خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، مطمئن بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو نون لیگ کے MNA اور MPs کھسک رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی کچھ کھسکنے والے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ پہلے انہوں نے جب یہ شور مچایا نا، جو آپ نے جیسے کہا کہ -1 اور فلاں اور فلاں فلاں، وہ -1 کی سازش پکڑی تو عمران خان نے فواد چودھری سے کہا کہ جاؤ بھائی ذرا بیان شان دو، اور 2 بندے بھی بے نقاب کر دیے جو بڑے انٹرویوز دے کے آئے تھے، جنہوں نے کہا سائیں ہم حاضر، دوسرے نے کہا میں حاضر، میرا بڑا تجربہ ہے، میں نے بڑا چلائی ہیں کمپنیاں. ایک نے کہا میں بڑا سینئر سیاستدان ہوں. وہ ٹھپ ہو گئے.
ہو گئے نا, ہو گئے. وہ الٹا ڈیفینسو ہو گئے. اب اس دوران عمران خان نے اور کیا کھیلا, اس نے بھائی با کمال ہوشیار آدمی ہے, ویسے سادہ نہیں ہے. اس نے اس دوران کچھ ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کروا دیا, کچھ کے افتتاح کر دیے. اچھا, پھر بیرونی جو ادارے ہیں مالیاتی, ان سے تعریفیں آنا شروع ہو گئیں. اچھا, جو انٹرنیشنل تعریفیں آنا شروع ہوئیں تو عمران خان صاحب مطمئن ہوئے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھئی یہ وزیروں کی ذرا کارکردگی لاؤ. سب سے اب جو خطرناک بات انہوں نے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریٹس کی کارکردگی جانچ رہے ہیں. وہ آج کل رپورٹیں ان کے پاس بیوروکریسی کی ہیں کہ کون سے بیوروکریٹ حکومت کی پالیسیوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اچھا, کل ہم نے بات کی تھی کہ خزانے میں ڈالر آ گئے ہیں اور چیزیں مل گئی ہیں. دیکھو یہ کرونا کے باعث قرضوں میں چھوٹ مل گئی ہے, ڈیلے ہو گیا نا, ایسے تو آپ کو چھوٹ مل جائے. دیکھو جس بندے نے ادھار دینا ہے اس کو اگر 6 مہینے سال مل جائے تو وہ ریلیکس ہو جائے گا, وہ ریلیکس ہو جائے گا. لیکن آپ نے جو بات تحقیق والی کی ہے اس حوالے سے خبر دیتے چلے ہم اپنے ناظرین کو کہ وزیراعظم عمران خان کی جو ابھی تازہ ترین نئی حکمت عملی ہے, اس نئی حکمت عملی کے مطابق وزیراعظم نے نو ٹالرنس والی ایک حکمت عملی اپنائی ہے, خاص طور پر تمام وزیروں کے لیے, تمام ارکان اسمبلی کے لیے جو خاص طور پر ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور تمام بیوروکریٹس کے لیے. ان کی بالکل بڑے اچھے طریقے سے چھان بین ہو رہی ہے, بڑے اچھے طریقے سے ان کو غور سے واچ کیا جا رہا ہے, اور جو بھی کرپشن میں ملوث پایا جا رہا ہے, جو بھی خراب کر رہا ہے صورتحال کو, وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو اب معافی نہیں ہوگی. انہوں نے 2 سال دیکھا ہے تحمل سے, بردباری سے, برداشت سے, اور شاید ان کے خیال میں تھا کہ شاید یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں, لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ یہ خود ٹھیک نہیں ہوتے تو اب ایسی اطلاعات ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر ڈنڈا پیر بگڑیاں تگڑیاں دا. اس کے علاوہ اور جو خبر آئی نا وہ بھی اپوزیشن کے چیخلیں چلانے کے لیے کافی ہے. وہ خبر چونکہ سپریم کورٹ سے آئی, اس کا تو یہ نام نہیں لے سکتے. وہ خبر آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یار یہ نیب کے کیسز بڑے ڈیلے ہوتے ہیں تو 120 عدالتیں اور بناؤ. ایسے ہی اب جب 120 عدالتیں بنیں گی, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ 3 ماہ میں ختم ہونے چاہیے. اب یہ فکر لاحق ہے جتنے لوگوں کے کیسز ہیں نیب میں, تو اپوزیشن تو تڑپ رہی ہے کہ یار پہلے تو ہمارا وکیل جاتا تھا امجد پرویز, ہاں جی 6 مہینے لمبی تاریخ پا دیو. دوسرا جاتا تھا بس جی وہ ٹھیک ہے اب مریض ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. اب یہ جو بات آئی ہے نا کہ 3 مہینے میں ختم کرو, اس سے جان نکل گئی ہے حضور, جان نکل گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری کیوں بول رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہیں کہ وہ نہیں بولیں گے, نواز شریف نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہیں کہ وہ نہیں بولیں گے, مریم نواز کی کمٹمنٹ ہے کہیں وہ نہیں بولیں گی, شہباز شریف صاحب بھی ایسے ہی چپ چپیتے کبھی ادھر ادھر چھلانگے لگائیں گے, بولیں گے نہیں, کردار نہیں ادا کریں گے. تو بچ گیا آ جا کے بلاول. اب بلاول کو فون کبھی شہباز شریف کرتا ہے, کبھی مولانا فضل الرحمان کرتا ہے کہ تم بولو بھئی, تم ہی بول سکتے ہو, باقیوں نے تو کہیں نہ کہیں ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم چپ رہیں گے, بولیں گے نہیں. جی یہ خبر آ گئی ایک اور. مظہر برلا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنے انہوں نے بڑے بڑے نام لیے, یعنی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے پالیٹکس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں, ان کی ایک کلاس ٹیم نے کہیں نہ کہیں وچن دیا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں قسم دی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم چپ رہیں گے. اس لیے بلاول بھٹو زرداری بولتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری اتنے غصے میں کیوں ہیں, اور وہی زیادہ کیوں بول رہے ہیں. بہت زیادہ لوگ ایسے جو اکثر بولا کرتے تھے آج کل وہ بہت خاموش ہیں, ان کی خاموشی کی کیا وجوہات ہیں. اسی دوران ہمارا رابطہ ہوا ہے مشیر اطلاعات و نشریات خیبر پختونخوا جناب کامران بنگش صاحب سے. جناب کامران بنگش صاحب, میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
بہت شکریہ جی, تھینک یو. اچھا بنگش صاحب, میرا نام مظہر برلاس ہے اور علی رضا علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو ایک تو سوال پہلا آپ سے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کریں گے. آپ دونوں ہم عمر ہیں اور ایک تو آپ کو مبارک ہو نئے عہدے کی, میڈیا سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری آج کل بڑے گرم ہیں اور بڑی حکومت کے خلاف پریس کانفرنس سے کرتے ہیں اور بڑی باتیں کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ برلاس صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ آج پہلا شو آپ کا پشاور سے ہو رہا ہے, کوئی بھی ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ کو مبارک بھی ہو. آپ نے بالکل بجا بات کی. بلاول زرداری صاحب کو جو فیل ہو رہا ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا روز اول سے یہ منشور ہے کہ کرپٹ عناصر اور جو جن لوگوں کو لت پڑ چکی ہے کرپشن کی, ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. وہ اگر خواہ وہ ہم نے احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کیا, آپ نے پچھلے ہفتے دیکھ لیا, تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو. اب مزے کی بات دیکھ لیں کہ ان کو اگر کوئی چیز ملتی نہیں ہے تو وہ کیسے باتوں کو ٹویسٹ کر کے وہ فیکٹس کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج کی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ 5 ارب روپے سے زیادہ کی گندم جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے سندھ میں. سندھ میں یہ کرپشن اور لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے, ان کو چھوڑنا تو ہے نہیں ہم نے. اب یہ گیدڑ ببکیاں مارتے پھریں, یہ دھمکیاں دیتے پھریں, یہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے رہیں. ان کے پاس اور جب کچھ نہیں بچتا تو ان کو صرف اور صرف BRT نظر آتی ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے بلاول زرداری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پشاور آئے, BRT کو خود وہ دیکھ لیں کہ BRT کی کیا فیچرز ہیں, کیا فیسلٹیز ہیں. ہم پشاور کے عوام کتنا خوش ہیں اس سے, لیکن ان کو اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے بلاول زرداری یا ان کے جو ہواری ہیں جنہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کا, جنہوں نے غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کر وہ لوٹ رہے ہیں, اور وہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہے. اور وہ اب نظر جمائے ہوئے ہیں کہ دوبارہ سے وہ دور آئے گا جب انہوں نے سر محل کی سٹوری آپ کو یاد ہے, مسٹر 10% کی سٹوری آپ کو یاد ہے. یہ ساری باتیں عوام کو نہیں بھول رہی. ان کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ اب عوام میں الحمدللہ شعور آ چکا ہے. عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے, سوشل میڈیا نے اس میں اہم رول پلے کیا ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا. اب آپ جیسے جو چینلز ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا کا جو ریولوشن آیا, پہلے زمانے میں تو ان کی تو سوچ یہ تھی کہ چودراہٹ کی, اور جو ان کا اپنا سٹائل ہے ادھر لوگوں کو زمینوں پہ بٹھا کر, اپنے پاؤں میں بٹھا کر, اور عجیب طریقے سے جو جاگیردارانہ سیاست ہے ان کی. آپ سندھ کے اندرون سندھ کے حالات دیکھ لیں, آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں, ان سے ایک سندھ تو سنبھالا نہیں جاتا. انہوں نے ادھر جو بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا. سندھ کراچی جو ہے وہ ہمارا ہب سمجھا جاتا تھا اکانومی کا, ٹھیک ہو گیا. اب وہ کراچی کے حالات دیکھ لیں, آپ ان کی انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں. جی کامران بنگش صاحب, آپ نے ایک نیا قلم دان سنبھالا. آپ یہ بتائیے کہ اس کو اچھے انداز میں چلانے کے لیے آپ کا وین کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میڈیا محاذ پہ بہت زیادہ جنگ ساری لڑی ہی میڈیا کے محاذ پہ جا رہی ہے. جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا, اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, آپ کو نئی ذمہ داری اضافی ملی. آپ کے پاس پہلے اور ذمہ داریاں تھیں, تو آپ نے یقیناً کچھ سوچا ہوگا کہ آپ میڈیا سے کس طرح لیزان کریں گے, کس طرح اپنی حکومت کا دفاع کریں گے. تو آپ کا اپنا کیا وین ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اسکرین کے توسط سے سارے میڈیا کو وہ بتا دیں جو آپ سوچ رہے ہیں. دیکھیں برلاس صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں علی رضا الوی بات کر رہا ہوں آپ سے. جو اچھا الوی صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ میرے پاس آلریڈی محکمہ بلدیات کا بہت بڑا قلمدان تھا. وزیر اعظم عمران خان نے اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے. آج میری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں پہلی بریفنگ تھی, اور 4-5 جو بڑے ہم نے اپنے ویژن کے تحت یا عمران خان کے ویژن کے تحت ہم نے وہ اسٹریٹجی بنا لی ہے. اس میں سب سے پہلے جو 21st سینچری کی جو ریکوائرمنٹس ہے ریسٹرکچرنگ کی, ہم نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم محکمہ اطلاعات اور نشریات کو ایسے ریسٹرکچر کریں کہ لانگ ٹرم اور سسٹینیبل طریقے سے وہ گورنمنٹ کا میسیج اور عوام کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ انگیج رکھے, 2-way کمیونیکیشن کے لیے. تو سب سے پہلے تو ریسٹرکچرنگ کا ہم نے سوچا ہوا ہے. دوسرا جو ہم نے کیا ہے وہ جو ایگزسٹنگ ہمارا ہیومن کیپٹل ہے,
ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے 21ویں صدی کے جو ریکوائرمنٹ ہے کمیونیکیشن کی. تو ٹریننگ آف ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورس ہمارا سیکنڈ سب سے بڑا جو آبجیکٹیو ہے. تھرڈ جو ٹیکنالوجی کا اس میں عمل دخل ہے, جو اب کمیونیکیشن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کو پراپرلی آرگنائز طریقے سے. تو تھرڈ ہم نے ٹیکنالوجی کو اس میں رکھا ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہم کیسے استفادہ حاصل کر کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو ریولیوشنائز کر سکتے ہیں. تو یہ 3 انیشیل ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. صحیح ہے. بنگش صاحب, ایک تو آپ کو اور بھی مبارک دینی ہے. رات میں نے بی آر ٹی کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھی اور ماشاءاللہ بڑے شاندار طریقے سے بسیں چل رہی تھیں. تو اپوزیشن چونکہ ہمیشہ آپ لوگوں کو ہدف تنقید بناتی ہے, خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, تو اب چونکہ جب بی آر ٹی مکمل ہو گئی ہے تو اس کا باقاعدہ افتتاح آپ لوگ کب کرنے جا رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کو جواب مل جائے؟ علوی صاحب, لاسٹ ویک جو یہ 2 دن پہلے خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین, جس میں ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز دونوں سے پارلیمنٹیرینز کو ہم نے پورے بی آر ٹی کوریڈور پہ وزٹ کروایا ہے اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. اب ہمارا ٹیسٹ رن جو چل رہا ہے اس میں کوریڈور تو ہم نے ہینڈ اوور کر دیا ہے. لوکل گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو آئی ٹی ایس کی انسٹالیشن, جو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے. ٹیسٹ رن اس کا جاری ہے. ہم جرنلسٹ کمیونٹی کو, ٹریڈرز کو, لائرز کو, یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو, ہم سب کو یہ جو سیوک امیونٹیز ہیں اس میں ان کے اوپر اویئر کر رہے ہیں. دوسرا جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں جو ہمارے, ان کو ہم, چونکہ یہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہمارا بی آر ٹی ہے, تو ان کو بھی ہم اس میں وزٹس کروا رہے ہیں تاکہ اوور آل جب یہ آپریشنلائز ہو جائے گا تو اس میں ان کو سمجھ آئے کہ یہ کیسے, ان کے فیچرز ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنے ہیں. تو الحمدللہ کافی تیزی کے ساتھ ہم نے یہ پچھلے 6-8 مہینے میں بہت تیزی سے اس کے اوپر کام کیا. تینوں ریچز کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور اب وزیر اعلیٰ صاحب خود بہت جلد انشاءاللہ تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں. آپ کو بھی بتا دیں گے, لیکن یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ خوشخبری ہے پشاور کے عوام کے لیے, پختونخوا کے, اور پھر بالخصوص پورے پاکستان کے عوام کے لیے, کیونکہ اس پروجیکٹ کو ایک نیگیٹیوٹی کے طور پر پیش کیا جاتا رہا اوور دا پیریڈ. تو اب الحمدللہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو انوگریٹ کر سکیں اور اب آپریشنلائز کر سکیں. بنگش صاحب, اندازاً بتا دیجئے, چلے مہینہ لگ جائے گا, 2 لگ جائیں گے, 3 لگ جائیں گے اس کو افتتاح میں, اندازہ آپ کا؟ دیکھیں, میں آپ کو مہینوں کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو دنوں کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ اب وہ دن دور نہیں, بہت قریب ہیں ہم انشاءاللہ انوگریشن کے. میں ٹیسٹ رن جو ہے وہ جاری ہے. ہم چھوٹے چھوٹے سنیکس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تاکہ جب آپریشنلائز ہو تو 1 گو میں ہو. تو اب یہ مہینوں کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ دنوں کی بات. یعنی جولائی میں ہی ہو جائے گا افتتاح بی آر ٹی کا؟ میں آپ کو ایگزیکٹلی یہ نہیں بتاتا کہ جولائی میں یا اگست میں, لیکن بہت جلد. اور وہ اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہا ہے, کیونکہ وہ اتنی بڑی خبر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خود اس کو اناؤنس کرنا چاہتا ہوں, تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا ہارسز ماؤتھ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. اچھا بنگش صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی نے پچھلے 5 سال بھی خیبر پختونخوا میں حکومت کی, اور جب بھی خان صاحب سے بات ہوتی تھی تو وہ بڑے مطمئن ہوتے تھے, اور میں کئی دفعہ ان سے کہتا تھا کہ خان صاحب انہوں نے کہا آپ دیکھ لینا, وہاں ہم سوشل سیکٹر میں اتنا کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اور لوگوں کو سہولیات دینے میں, کہ جب اگلا الیکشن آئے گا تو پی ٹی آئی وہاں سے سب اپوزیشن کو صاف کر دے گی. ایسا ہی ہوا, یہ ان کا ویژن تھا. اب جو آپ حکومت میں آئے ہوئے ہیں تو یہ فرمائیے, آپ چونکہ اس سے پہلے بلدیات میں تھے, تو اب بھی پی ٹی آئی سوشل سیکٹر پر اتنی توجہ دے رہی ہے یا توجہ کم ہو گئی ہے؟ دیکھیں, آپ نے بالکل بجا بات کی. یہ جو بی آر ٹی کے اوپر ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, تو ذرا سا اگر آپ ہمارے 2013 سے 2018 تک کا وہ ٹرم دیکھ لیں, تو اس میں انیشیلی خیبر پختونخوا حکومت نے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے انسٹیٹیوشنلائزیشن کے اوپر فوکس کیا کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں. آپ کے سامنے ہے پولیس کو ہم نے کیسے ایک مثالی ادارہ بنایا, ہیلتھ, ایجوکیشن کا سسٹم, رائٹ, اور ایسی عوام دوست لیجسلیشن سامنے آئی کہ جب وہ گراؤنڈ تیار ہو گئی تو ہم پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں انفراسٹرکچر کی طرف جانا شروع ہو گئے. اب یہ جو 2018 سے 23 کا ہمارا ٹرم ہے, اس میں
جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے وہ تو اوبویسلی ہمارا بنیادی منشور کا حصہ ہے، بٹ ساتھ ہی ساتھ ہم جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. آج کی خیبر پختونخوا کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ایکنک نے جو ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل ہے انہوں نے 2 بڑے پروجیکٹس خیبر پختونخوا کے لیے اپروو کر دیے ہیں، جس میں خیبر پاس اکنامک کوریڈور ہے جس سے خیبر پختونخوا کو ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھرو افغانستان. تو اس سے ایک ٹریڈ کا ایک بہت بڑا ہورائزن کھلنے جا رہا ہے اور اس سے خیبر پختونخوا میں اکنامک ایکٹیویٹی انشاءاللہ بہت بڑی جنریٹ ہوگی. بہت شکریہ کامران منگش صاحب. بالکل ہم کامران منگش صاحب ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک سے واپس آ کے کامران منگش صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے اور کیا ویژن ہے اور یہ KPK کو اور کس طرح بہتر انداز میں چلانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کامران منگش صاحب سے بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ KPK میں تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کس طرح کے اقدامات سے جو ماضی میں کیے گئے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے اور پھر وہ آئندہ مزید اس کے استحکام کے لیے کیا کرنے ہیں. اپنے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کامران منگش صاحب. نہیں جی، وہ ایک منصوبہ انہوں نے جو نئے ہیں نا 2 خیبر پاس والا تو بتا دیا تھا. جی دوسرا وہ بتانے لگے تو ہم نے بریک لے لی. وہی ترقیاتی منصوبہ ہی ہے نا جی، وہ میں جس کی بات کر رہا ہوں. وہ ترقیاتی منصوبے تو اور بھی ہیں، یہ 2 نئے ہیں جو خوشخبری ہے. جی ارشاد فرمائیے جناب، یہ خوشخبری دیجیے. خیبر پاس اکنامک خیبر پاس اکنامک کوریڈور کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا کوئکلی فگرز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار کے مواقع ملیں گے اور اس سے جو ٹریڈ ہمارا ہب ہے پختونخوا کو لوکیشنل ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے ایک انڈسٹریل ریولوشن آ سکتا ہے اس روڈ سے انشاءاللہ اور ہم بہت پر امید ہیں اس سے تقریباً انشاءاللہ 1 لاکھ کے قریب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز اور یہ تقریباً 65 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. تو یہ آج بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اپروو ہو گیا. دوسرا جو آپ نے دیکھا سوات موٹر وے کے 2 انٹرچینجز کا لاسٹ ویک ہمارا جو فیز 1 ہے سوات موٹر وے کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. فیز 2 کا آج جو ہے وہ ایکنک نے اپروول دے دی ہے جو کہ چکدرا سے لے کر فتح پور تک ہوگا. اب یہ 2 پروجیکٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج اس کی سگنیفیکنس اس وجہ سے ہے کہ ایک پہ آپ کو ٹریڈ روٹ مل رہا ہے سینٹرل ایشیا کو، دوسرا آپ کا انورڈ جو ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشل ہے پختونخوا میں جس میں جو اسپیشلی ہمارے جو مالاکنڈ ریجن جن کو ہم پورا مالاکنڈ ریجن سمجھتے ہیں جس میں سوات اور یہ جو ٹورسٹ ہب ہے ہمارے اس میں اس سے انشاءاللہ ہماری اکانومی یہ دونوں پروجیکٹ سے بہت اپلفٹ ہو جائے گی. اور جو کل وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک افتتاح کیا ہے جلوزئی میں اکنامک زون کا. اب یہ ایک چھوٹا سا اکنامک زون ہم نے بنایا لیکن وہ چھوٹا اسکیل میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ چھوٹا ہے لیکن اس سے اکنامک ایکٹیویٹی اس سے بھی تقریباً 50,000 لوگوں کو جو ہے وہ بزنس اپورچونیٹی اور ان کو ایک ملے گی. اور رزلٹ اس کا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 300 تک جو ہے وہ اپلیکیشنز آئیں گی تو وہ اسکیل اس کا 300 یونٹس کا تھا لیکن ہمارے پاس ڈیمانڈ 400 یونٹس کا آ گیا ہے اس میں اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کل اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کر لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت کا سی پیک کے حوالے سے. یہ پاکستان کا سب سے پہلے انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگا جو اکنامک زون ہوگا سی پیک سٹی یا جو رشکی اکنامک زون ہے. اس سے بھی لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ روزگار ملے گا اور خیبر پختونخوا کو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جو ڈیولپڈ سٹیز ہیں اس میں خیبر پختونخوا کا شمار ہوگا. اسی طرح مومن ڈیم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سال ہر سال سے یہ پینڈنگ تھی. یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو ہم میں تو بچپن سے یہ سنتے آ رہا ہوں کہ سوات موٹر وے بنے گی. اسی طرح سوات کے لیے جو ہے وہ ٹورسٹ اٹریکشنز کے لیے بہت بڑا کام ہوگا. ہم نے ٹورزم کو ایک چونکہ ہماری ویلیو ایڈڈ ایک ہماری کوالٹی ہے خیبر پختونخوا کی نیچرل بیوٹی ہے ادھر سینری بہت زیادہ ہے تو
टूरिज्म के ऊपर हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि टूरिस्ट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इससे फ़रोग मिलेगा, लेकिन सब्सटेंशिएटेड जो सही मानों में जो काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है। इमरान खान साहब का एक विज़न है कि हम टूरिज़म से, डोमेस्टिक टूरिज़म से और इंटरनेशनल टूरिज़म से हम इधर की इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, हम उसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो पिछले चंद दिनों की मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। इसी तरह हम ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर वो जो चेक्स हैं हमारे, वो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, जैसे मैंने आपको बात की है, BRT का भी बहुत जल्द इफ्तिताह हो जाएगा। तो आपको अगर मैं रीजन वाइज बता दूं कि हम हर रीजन में जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और उससे इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन जी होगी बंगश साहब, इंशाल्लाह। हमारे पास कोई Tribal 2-3 areas की मिनट मैं हैं, आपको- 2-3 मिनट हैं, इन 2-3 मिनट्स में आप वाइंड अप कर लीजिए। जी बिल्कुल बताइए। जी मैं आपको ट्राइबल एरियाज की बात बताता हूँ। जी बहुत बड़े बड़े जो सियासी गुरु थे या जो समझते थे कि मर्जर जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो 10 साल एंटिसिपेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वो बहुत ही कम अरसे में काबिल अमल बना लिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल एरियाज से पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। हम लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम स्केल अप करने जा रहे हैं कबायली अजला में, तो कबायली अजला की तरक्की भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंशाल्लाह, और उससे जो तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा वो खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल का तयन करेगा। बंगश साहब, आप लोगों ने टूरिज़म के हवाले से टूरिज़म पुलिस भी बनाई, तो ये अपोजिशन के लिए पुलिस बनाई है, किस मकसद के लिए बनाई? ये इंटीग्रेटेड टूरिज्म इकोनॉमिक जोन है, ITZs। ये पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया कि हम टूरिज्म जोन्स बनाएंगे। उसमें उधर की जो इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट वो क्रिमिनल इन्फोर्समेंट नहीं, बल्कि उधर की लोगों को अवेयर करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को अपने साथ इंगेज करना, अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उनको काउंटर करना। उसके लिए पहली दफ़ा पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़म पुलिस का क़याम अमल में लाया गया। और दूसरा जो टूरिज़म इकनॉमिक जोन्स हैं वो उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है। हमने ITZs इस्टेब्लिश कर लिए हैं, हमने गवर्नमेंट के जितने भी रेस्ट हाउसेस हैं वो हमने आउटसोर्स कर लिए हैं ताकि उनसे एक रेवेन्यू भी आए और पब्लिक के लिए भी वो खोल दिए गए। तो ये टूरिज़म पुलिस का हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत अच्छे जी, कोई और काबिल फ़ख्र कारनामा एक दो अल्फाज में? देखें, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लाने जा रहा है इंशाल्लाह वो भी मिसाली होगा। विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल का हमने पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपेरिमेंट किया कि गली मोहल्ले की सतह पर लोगों को तरक्याती काम, लोगों को एक्सेस होगा अपने नुमाइंदगान को और अपने बल्दियाती महकमों को। तो वो निज़ाम हम मज़ीद स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। सिटी का जो डेवलप्ड ममालिक में है कि सिटी और तहसील के जो नाजिम है वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आएंगे, उनका बहुत बड़ा इलेक्ट्रेट है। उसमें भी हम जो पहले होता था, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी या इधर की उधर करना, लोटाक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको हम मुकम्मल ख़त्म करने जा रहे हैं। पब्लिक के वोट के ज़रिए डायरेक्ट सिटी मेयर इलेक्ट होगा, सिटी चेयरमैन। और दूसरा जो अभी हमने एक लेजिस्लेशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ही की है, हाउसिंग और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसकी फैसिलिटेशन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमें स्पेशल टास्क असाइन किया था। जी बहुत उसमें हमने बहुत जो शुक्रिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब, मुशीर इत्तलात व नशरियात खैबर पख्तूनख्वा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।